اب اس کا دوسرا حصہ کہ اسماعیل کے 14 سال بعد بزرگ اسحاق پیدا ہوئے. ان کا بیٹا یعقوب اور عیساؤ تھے. یعقوب کو اسرائیل کہا گیا. خدا نے اپنے بندہ اسرائیل کو بھی 12 بیٹے دیے، 12 قبیلے دیے، اور یہ آپس میں چاچے تائے کے بنتے ہیں. لیکن جھگڑا چاہے کسی طرح کا بھی ہو، انسان کو شیطانی ذہن استعمال کرتا. میں ادنا سے عقل رکھتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم کلام پاک کے مطابق ایک دوسرے کو اپنا بھائی ہی سمجھے. گھرانے کی طرح قبیلہ کا بھائی ہے. جد و پشت تو ایک ہے، جد امجد تو ایک ہے کہ سب انسان مل جل کر رہیں. غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کو درگزر کریں، معاف کریں. ایک اور بھی رخ ہے مسیحیوں کے لیے کہ متی 24 باب میں یہ فرمایا گیا کہ مسیح نے فرمایا میرے آسمان سے آنے سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا. قوم پر چڑھائی کرے گی، ایک سلطنت دوسری سلطنت پر. اور میری 77 سالہ زندگی میں بہت کچھ ہوا. 1947 کے بعد بھی کئی جگہ سنی دیکھی. 1965 1967 1970 71 بعد میں بھی ہوتی رہی. لیکن میرے ناقص علم کے مطابق ایسے ہے کہ جب دنیا کی تیسری عالمگیر جنگ لگی تو مسیح آسمان سے اپنے لوگوں کو لینے آئیں گے. لیکن معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرے علم اور سروے کے مطابق کہ اوپر جانے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں. 20%، 80% لوگ تو دنیا داری میں ہی کھو گئے. آئے سننے والوں، خاص کر مسیحوں، آپ سے عرض ہے کہ مسیح کی آمد کے لیے تیار ہو جائیں. اگر یہ جنگ خدا کرے کہ بند ہو جائے، میں نے کوئی خبر نہیں سنی، ہو سکتا بند ہو گئی ہو. آج سوموار ہے 6 نومبر. مجھے علم نہیں کہ بند ہوگی کیونکہ خبریں نہیں سنی میں نے کل سے. اگر بند ہو گئی ہے تو شکریہ. اگر ابھی بھی جنگ نہیں بند تو ہم عرض کرتے ہیں کہ جنگ بندی ہو. سو مسیحو، اگر کسی وجہ سے تیسری عالمگیر جنگ بن جاتی ہے تو میرا مدعا یہ ہے کہ ہم آسمان پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں. آسمان پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں. میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں، جو مور ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے گناہوں سے حقیقی توبہ کی ہے، اندر کی برائیاں خرابیاں نکال کے دوبارہ ان کو اپنے اندر نہیں آنے دیا، اور بحیثیت مسیحی خدا کے بڑے، خدا کے مسیح حضور المسیح یعنی خدا یسوع مسیح کو خدا کا بڑا مانتے ہوئے اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا ہے، اور دل سے ایمان اور زبان سے اقرار کیا ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے اور میرے لیے وہ صلیب پر قربان ہوا. میرے باب آدم سے لے کر اگلے پچھلے گناہ انہوں نے اٹھا لیے. لیکن گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے دور رہنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو ان کے زخمی ہاتھوں میں دیتے ہیں، چھیدے ہوئے پہلو میں چھپا دیتے ہیں، خون میں چھپا دیتے ہیں، تو دل کے داغ کو دھوئے کون؟ لہو جو کہ کروس سے جاری. میرے مرض کو کھوئے کون؟ لہو جو کہ کروس سے جاری. جب ہم اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، یسوع مسیح کے لہو کو مانگتے ہیں، اپنے کو لہو میں چھپا دیتے ہیں، ہمارے اوپر خدا کے بڑے یسوع مسیح کے خون کی مہر ہو جاتی ہے. اور وہ خون باب آدم والا نہیں ہے، وہ خون بھی الگ خدا نے ڈالا.
کیونکہ باب آدم میں جو خون ڈالا گیا وہ تو نافرمانی کر کے وہ خون بھی آلود ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ اس لیے نئے سرے سے خدا نے یسوع مسیح کو بغیر مرد کے پیدا کیا کہ آدم کا کوئی اصل نہ رہ جائے۔ ماں کا تو ہے لیکن مرد کا تو نہیں یسوع مسیح کا۔ لیکن بات چلتی ہے مرد سے۔ کچھ لوگ یسوع مسیح کو کہتے ہیں وہ یہودی تھے، یہودی نہیں تھے، صرف یہودا کے قبیلے میں پیدا کیے گئے، یہودا کے قبیلے کا ببر کہا گیا۔ مقسم مریم یہودا کے قبیلے سے تھی، یہودی تھیں، لیکن ماں سے تو نسل اصل نہیں نہ چلتی، باپ سے چلتی ہے۔ گویا وہ سب کے لیے تھے، لیکن وہ بھیجے یہودیوں میں گئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ مجھے تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن انہوں نے تو آج تک مسیح کو مانا ہی نہیں۔ افسوس اس قوم پر۔ ہم سب مسیح یہ دعا کریں کہ اے خداوند، قوم اسرائیل بھی اہل بائبل ہے، اہل بائبل ہے، اس کے بند ذہن کو کھول، بند عقلوں کو کھول کہ وہ خدا کے مسیح کو، خدا کے بیٹے کو، یعنی جو خدا میں سے نکلا ہوا یسوع جس کا نام رکھا، یعنی منجی نجات دینے والا، وہ قبول کرے، وہ قبول کر لے، سلامتی کے شہزادے کو قبول کرے، پھر ان پر سلامتی ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ملک میں اور علاقہ فلسطین میں امن ہو، جنگ بندی ہو۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے بحیثیت خادم ہوتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے، مسیحی ہوتے ہوئے، کیونکہ میرے پوتیاں ہیں، پوتے ہیں، نواسے نواسیاں ہیں۔ آخر میں دل رکھتا ہوں، مجھے وہ خبریں دیکھ کے کبھی دن تو میں خبریں سنتے نہیں، ابھی میں جو 2-3 دن ہو گئے، میں نے جمعے کو خبر سنی تھی، اس کے بعد کا مجھے کچھ حالات ہی نہیں کیا ہوا ہے۔ مجھے علم نہیں کہ ابھی جنگ بند ہوگی کہ نہیں، اگر ہوگی ہے تو شکریہ، نہیں تو عرض کرتے ہیں کہ جنگ بند ہو، امن ہو، لیکن ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ پس خداوند کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو اور خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ تم یعنی ہم اپنے مخالف ابلیس کے برے دنوں کے برے منصوبوں میں قائم رہ سکیں۔ یہ روح کی تلوار، یہ کلام پاک آئے مسیح ہو، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دل میں رکھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی ناپاکی سے الگ رکھیں اور پاک رہیں، کیونکہ پاک ہستی آنے والی ہے۔ ہمارے ملک کی اور سب کی سلامتی ہو۔ آؤ دعا کریں گے۔ خدا قدوس برحق خداوند، جہاں بیٹھا ہوں ان بچوں کو بڑی برکت دے، اپنے صدقہ میں بندے کو